صبح سورج کی پہلی کرن سے ہی شہیر کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ ملتا اس نے ایک نظر اپنے پاس سوئی انابیہ پہ ڈالی، جو مکمل نیند کی آغوش میں تھی۔ اس کے گول گول لال گال دیکھ کے شہیر کا دل ایک بار پھر ان پر آ گیا۔ آگے بڑھ کے دھیرے سے اس کے دائیں گال پہ اپنے لب رکھے وہ نیند میں تھوڑا سا کسمسائی تو شہیر مسکراتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ انا کی آنکھ کھل گئی تھی، شہیر سوتا بن گیا۔ انا نے ادھ کھلی آنکھ سے شہیر کو سوتے دیکھا۔ کچھ پل تو حواس کو جگانے میں لگی، لیکن دھیرے دھیرے سب یاد آ گیا۔ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا رات گزر گئی۔ انابیہ پریشان ہوئی اور شہیر کو زور زور سے ہلانے لگی۔ کیا؟ شہیر نے ایک آنکھ کھول کے ایکٹنگ کرتے پوچھا۔ صبح ہو گئی ہے، اٹھیں پلیز، گھر جانا ہے، جلدی کریں، انابیہ پریشانی سے بولی۔ یار ابھی سونے دو، کیا صبح صبح ہی جگا دیا؟ شہیر نے انا کو بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور سینے سے لگا کے پھر سے سوتا بن گیا۔ انا کو اپنی سانسیں منتشر ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ ایسے پہلی بار کسی مرد کے اتنے نزدیک ہوئی تھی۔ بھلے وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن اس کا دل بری طرح دھڑکا اور جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ پلیز اٹھ جائیں، آواز میں منت تھی۔ لو اٹھ گیا۔ شہیر نے اٹھتے اسے پیار سے دیکھا۔ یہاں سے چلیں، دھیمی آواز میں کہا۔ انا جانتی ہو، میرا دل چاہ رہا ہے یہ پل یہیں تھم جائیں، جن پلوں میں ہم ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے جذبات ہیں۔ گہری نظروں سے انا کو دیکھتے وہ جبس کے عالم میں بولا۔ دیر ہو رہی ہے، پلیز چلیں۔ انا دل کی دھڑکن کو سنبھالتی بمشکل بولی۔ شہیر نے گہرا سانس خارج کیا۔ سو ان رومانٹک، زیر لب کہتا وہ اٹھا اور شرٹ پہننے لگا۔ بٹن بند کرتا ایک نظر سر جھکائے اپنی انا کو دیکھا۔ تمہارے گال آج بھی لال ٹماٹر کی طرح ہیں، کہتے ہوئے ایک انگلی سے اس کے پھولے ہوئے گال کو چھوا تو انا نے آنکھیں پھیلا کے اس دیوانے کو دیکھا، جو پٹری پہ چڑھا نہیں لیکن پٹری سے اتر رہا تھا۔ مسٹر شہیر خانزادہ، اگر آپ کا یہ ٹھرکی پن ختم ہو گیا ہو تو چلیں۔ اب کی بار انا نے چبا چبا کے کہا۔ لڑکی، میری محبت کو ٹھڑک کا نام دے رہی ہو، کچھ خدا کا خوف کرو، شوہر ہوں تمہارا۔ کف کے بٹن بند کرتے منہ بنایا۔ جی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، تو زیادہ پھیلے مت۔ انابیہ نے پاس آ کے اس کے شرٹ کے کالر کو درست کرتے مسکرا کے کہا تو ایک لمحے کو شہیر اس کی بری آنکھوں کی چمک دیکھتا وہیں اسٹل ہو گیا۔ دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ چلیں؟ انابیہ فوراً سے پیچھے ہوتی دائیں بائیں دیکھتی بولی۔ شہیر کو لگا اگر وہ اور زیادہ وہاں رکے تو شاید اپنے جذبات پہ قابو کھو دے۔ دونوں ہی دروازہ کھولتے باہر نکلے۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی، ایک پل کو بھی شامی کو سکون نہ آیا۔ بے سکون تو سب ہی تھے، لیکن لب سب کے ہی خاموش تھے اور دعا گو تھے کہ وہ دونوں ٹھیک ہوں۔ دیجے تسبیح کر رہی تھیں اور اللہ سے دعا گو تھیں۔ وہیں دوسری طرف فیاض صاحب بہت چپ سے تھے۔ انہیں یوں تو شہیر پہ پورا بھروسہ تھا، لیکن ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی، اس لیے وہ پریشان ہو رہے تھے۔ مکال بھی انہی کی طرف آ گیا۔ انا اور شہیر کی ابھی تک واپسی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ شہیر کو کال کر رہا تھا لیکن فون بند جا رہا تھا۔ اب کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کا لاڈلا ہے، چہیتا ہے سب کا، خود سے بھی زیادہ حفاظت کرے گا انا کی، ایسا ہی کہا تھا نا؟ شامی نے باہر آتے غصہ ضبط کرتے کہا۔ سب کی نظریں اس پہ اٹھی۔ کیا بول رہے ہو تم؟ ہاں، نہ جانے وہ کس پریشانی میں ہیں، الٹا یہ اول فول بول رہے ہو۔ فیاض صاحب غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پریشانی میں وہ نہیں، پریشانی میں ہم ہیں، خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا۔ شاہ میر چپ رہیں اور جائیں یہاں سے، جمیلہ خاتون نے بیچ میں ٹوکا۔ یوں آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی، یاد رکھیے گا، آپ کا اندھا اعتبار آپ کو اے دن لے ڈوبے گا، شامی اونچی آواز میں کہتا، وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
یہ لڑکا فیاض صاحب کا دل بہت برا ہوا۔ چھوڑے چچا جان، آپ کو اس کی لاؤبالی طبیعت کا پتہ تو ہے، ایسا ہی ہے وہ۔ آپ بیٹھیں، ٹینشن نہ لیں، میں دیکھتا ہوں۔ فیاض صاحب کو حوصلہ دیتے بٹھایا اور مکال خود انہیں ڈھونڈنے گھر سے نکلا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتری کرے گا۔ جمیلہ خاتون کا دل کتنا کٹ رہا تھا، یہ وہی جانتی تھی، لیکن ان کے شوہر شوگر کے مریض تھے، ان کے لیے ٹینشن لینا صحیح نہیں تھا۔ یہ لیں صاحب جی آپ کی گاڑی کی چابی۔ گاڑی ایک دم فٹ فاٹ ہو گئی ہے۔ ساتھ 2 گھر چھوڑ کے خالد میکینک کو بلا کے شہیر کی گاڑی کو اس شخص نے ٹھیک کروا دیا تھا۔ آپ لوگوں کا یہ احسان میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ شہیر نے 1000 کے کچھ نوٹ دونوں کو تھمائے۔ ارے یہ کیا ہے؟ نہیں صاحب جی، یہ ہم نہیں لے سکتے، آپ ہمارے مہمان ہیں اور لاہور والے مہمان نواز ہیں، آپ انہیں واپس رکھیں۔ اس شخص نے پیسے واپس کر دیے۔ شہیر مسکرا دیا۔ اسے انا کی بات یاد آ گئی، وہ واقعی سچی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں وہاں سے نکلے اور سلطان ہاؤس کی جانب گامزن تھے۔ راستے میں پھر دونوں ہی چپ رہے۔ گھر کے پاس گاڑی پہنچی تو انا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ شہیر نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر دی۔ کیا ہوا؟ شہیر نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ انا نے حلق تر کیا اور شہیر کی طرف پریشان نظروں سے دیکھا۔ سب گھر والے کیا سوچیں گے؟ ہم نے ایک رات گھر سے باہر گزاری۔ انا کا لہجہ نم ہوا تو شہیر کے ماتھے پہ بل پڑا اور گاڑی دروازے کے آگے روکی۔ انا ادھر دیکھو میری طرف، اس میں اتنا گھبرانے والی کیا بات ہے؟ تم کسی غیر کے ساتھ تو نہیں تھی، اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ شہیر نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور ہر لفظ پہ زور دیتے کہا، آپ نہیں سمجھ سکتے گھر میں۔ انا نے کچھ کہنا چاہا۔ سب سمجھتا ہوں، بس تم اتنا یاد رکھو کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ ایک ایک لفظ جذب کے عالم میں کہتا وہ انا کو ایک گونا سکون دے گیا۔ آؤ میرے ساتھ، کہتے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ دوسری جانب سے انا باہر نکلے۔ شہیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور گھر کی دہلیز کے اندر داخل ہوا، جہاں سے مکال باہر نکل رہا تھا۔ اوہ صد شکر کہ تم لوگ آ گئے۔ مکال نے شہیر کو خوشی سے دروازے میں ہی گلے لگایا اور انہیں لیے اندر بڑھا۔ چچا جان، شہیر اور انا آ گئے ہیں، مکال بہت خوشی سے اونچی آواز میں بولا۔ سبھی کی نظریں دروازے کی جانب اٹھیں، جہاں سے وہ دونوں اندر آ رہے تھے۔ شامی کے کانوں تک بھی آواز جا چکی تھی۔ وہ بھی کمرے سے باہر نکلا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ وہیں ٹھٹکا۔ شہیر کے ہاتھ میں انابیہ کا ہاتھ، وہ وہیں تھم سا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹا ہو۔ بھلے نکاح بچپن میں ہوا، لیکن یہ مت بھولو انا کوئی 6 ماہ کی بچی تھی، 9 سال کی تھی، اور تم جانتے ہی کیا ہو۔ ہاں، وہ انا سلطان کبھی رہی ہی نہیں۔ اس کی ایک ایک سانس اس نکاح سے جڑی ہے، پل پل جیا ہے اس نے اس نکاح کو، اور جس دن یہ نکاح ختم ہوا انا کی سانسوں کی ڈور بھی ٹوٹ جائے گی۔ فضا کی باتیں یاد کرتے وہ ایک ایک قدم پیچھے لیتا گیا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ انابیہ نے اسے وہاں آتے اور وہاں سے نم آنکھوں سے جاتے دیکھ لیا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ میری بچی ٹھیک ہے نا؟ جمیلہ خاتون نے انا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے پیار سے پوچھا۔ جی، باری باری سب کو اپنا چہرہ دکھا کے اور دعائیں لے کے وہ فضا کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کسی نے اس سے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ سب اس کی غیر موجودگی کو لے کے غصہ نہیں تھے، پریشان تھے، سوائے ایک انسان کے۔ شہیر نے باہر سب کو ساری بات بتا دی تھی۔
کیا کیا کہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ شخص اس کی عزت کا رکھوالا ہے۔ اس ایک رات نے اس کی سوچ کو بدل دیا تھا۔ جو دل میں غلط فہمی تھی سب ختم ہو گئی تھی۔ دل تو پہلے ہی شہیر کے نام پہ دھڑکتا تھا، اب جذبات بھی اسی کے نام کے تھے۔ اب یوں ہی چپ بیٹھی رہو گی یا کچھ بولو گی بھی؟ فضا کو اس کے سوالوں کے جواب نہیں ملے تھے، تو اسے خیالوں سے چونکایا۔ کیا پوچھ رہی ہیں؟ وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ لگتا ہے لڑکی گئی کام سے۔ فضا نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ آپ کو ساری کہانی سننی ہے تو آپ باہر جا کے ان کی زبانی سن لیں، مجھے کیوں چھیڑ رہی ہیں؟ انا نے دامن مچانا چاہا اور اٹھ کے کبرڈ سے کپڑے نکالے۔ ہائے، اب وہ ان ہو گئے۔ فضا نے بات اچکی۔ میں شاور لے لوں؟ اس کے بعد آپ سے بات کرتی ہوں، بلکہ آپ کی تیمارداری کرتی ہوں۔ بہت آرام سے کہتے باتھ روم کا رخ کیا۔ تیمارداری مطلب؟ فضا حیران ہوئی۔ وہی جو رات کو آپ کو ہوا، پیٹ درد، اس کی ذمہ داری۔ مسکرا کے جواب دیتے وہ باتھ روم میں گھس گئے، جبکہ فضا کی ہنسی کو اب بریک لگا۔ میٹنگ اٹینڈ کرتا ہوا بہت پر اعتماد اپنے پوائنٹس بتا رہا تھا۔ سبھی اس کی طرف متوجہ تھے، اس کی بات سن رہے تھے، جبکہ تھوڑی دور بیٹھی کمل صرف اسی کو دیکھے جا رہے تھے۔ بے اختیار اسے ارد گرد کا بھی کوئی ہوش نہ رہا تھا، بس بار بار آفتاب کے ہلتے لب دیکھتی وہ کھوئی ہوئی تھی۔ میٹنگ ختم کرتا وہ وہاں سے نکلا تھا، جبکہ اس کی نظر وہاں موجود دوستوں اور دشمنوں سب پہ تھی، اور ان سب سے ہٹ کے وہ کمل جو اتنے انہماک سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ آفتاب سے کچھ بھی نہ چھپا تھا۔ وہ باہر نکلا تو وہ بھی ایک دم ہوش میں آتی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ لفٹ کی جانب بڑھا۔ دو ہی منٹ لگے تھے۔ لفٹ اوپن ہوئی۔ خالی لفٹ میں آفتاب اندر داخل ہوا تو جھٹ سے کمل بھی پیچھے ہی داخل ہوئی۔ لفٹ چلی۔ آفتاب نے موبائل نکال کے چیک کیا۔ آفس کی گاڑی آئے گی تو آپ آفس چلی جائیں، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ اور یہ لیپ ٹاپ اور کچھ فائلز۔ کمل کی جانب بڑھائی، جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ میں آفس پہنچتے ہی آپ سے لوں گا، انہیں سنبھال کے رکھیے گا، تنبیہ والے انداز میں کہا۔ کمل نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں جلدی آؤں گا، اوکے؟ موبائل واپس جیب میں ڈالتا ماتھے پہ 2 بل ڈالے، وہ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتا سنجیدہ انداز میں کمل سے بولا۔ کمل اس کے پیچھے ہی ایک طرف کھڑی تھی۔ اوکے، بنا کوئی سوال جواب کے کمل نے سر اثبات میں ہلایا کہ تبھی لفٹ رکی اور 2 لڑکے لفٹ میں داخل ہوئے۔ شکل سے وہ گنڈے ٹائپ لگ رہے تھے۔ لفٹ میں انٹر ہوتے ہی ان میں سے ایک نے لفٹ کا بٹن دبا دیا اور آفتاب کو دیکھنے لگا۔ آفتاب بھی ان کی حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ ایک اس کی دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ کمل کو دونوں جڑواں بھائی لگے۔ دونوں کے منہ گول مٹول اور گنجے تھے۔ اگر مزید کچھ سمجھنے کا موقع ملتا کہ لفٹ رکی۔ ان میں سے ایک نے آفتاب پہ وار کیا اور گھما کے بازو آفتاب کو مارنی چاہی۔ آفتاب تو جیسے پہلے سے ہی تیار تھا، فوراً اس کے بازو کو پکڑا اور مڑوڑتا ہوا پیچھے لے جا کے ایک جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ تڑپ کے نیچے گرا۔ بازو کو پکڑتا آفتاب کو دیکھتا رہ گیا، جبکہ خود آفتاب پیچھے لفٹ سے جا لگا۔ دوسرا جو اپنے ساتھی کو یوں تڑپتا دیکھ سکتے میں آ گیا تھا، یکدم ہوش میں آتا آفتاب کی طرف بڑھا اور اپنی لمبی ٹانگ سے آفتاب کے چہرے پہ مارنا چاہا، لیکن آفتاب نے دوسری طرف ہوتے اپنا منہ بچایا، جہاں کمل سیمی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر وار کرتا، آفتاب نے مڑتے اسے زور سے ٹانگ ماری، پے در پہ وار کیے۔ وہ وہیں ادموا ہو کے گرا۔ آفتاب کی کلائی مڑ گئی تھی، جسے وہ جھٹکے سے سیدھا کر رہا تھا، اور کمل کی طرف دیکھا جو سانس روکے کھڑی تھی۔ لفٹ کا بٹن دبایا تو لفٹ جھٹکا کھاتے چل پڑے۔
ان دونوں آدمیوں میں سے پہلے والا پھر سے اٹھا، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ اب اس کا نشانہ وہ لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں آفتاب کی ساری چیزیں تھیں۔ اس نے کمل کے چہرے پہ وار کیا۔ اس اچانک آفتاب پہ وہ بکھڑائی اور آنکھیں میچ لی، لیکن چاقو کا وار اس پہ ہوا نہیں۔ آنکھیں کھلی تو چاقو کو آفتاب نے اپنے ہاتھ پہ روکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ سے خون گر رہا تھا۔ آفتاب نے اس چاقو پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ چاقو اس آدمی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آفتاب کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ آدمی گھبرا کے اپنے بازو پکڑتا پیچھے ہوا۔ آفتاب نے غصے سے چاقو دور پھینکا اور اس کی جانب بڑھا کہ اتنے میں لفٹ رک گئی تو آفتاب چوکنا ہوتا کنول کی طرف مڑا۔ کوئی بعید نہیں تھا، لفٹ کھلتے ہی مزید کوئی دشمن اٹیک کرنے کو تیار ہوتا، لیکن سچ چھو کر کے سب کچھ کلیئر تھا۔ لفٹ رکتے ہی وہ کنول کا ہاتھ تھامے باہر نکلا کہ فیضی باڈی گارڈ اور سیکورٹی گارڈ کے ساتھ وہاں پہنچا۔ سر، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ پہ اٹیک۔ فیضی کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ جب کھلی لفٹ پہ نظر پڑی، ان دونوں کو سنبھالو اچھے سے، گھبراتے ہوئے کان کے پاس ہوا۔ مجھے 24 گھنٹے کے اندر کیسر ڈاک روم میں چاہیے، سمجھے؟ کہتے پیچھے ہٹا اور فیضی کے گلے سے مفلر نکال کے اپنے ہاتھ پہ باندھا۔ اسپات میں سر ہلاتے ان آدمیوں کی طرف بڑھا، جبکہ آفتاب کمل کا ہاتھ تھامے سیکورٹی گارڈ کے ساتھ باہر کھڑی گاڑی کی طرف۔ آپ آفس آ جائیں، میں کچھ دیر تک پہنچتا ہوں۔ یاد رہے ان ڈاکومنٹس کی حفاظت کرنی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ آفتاب کمل کو بلیک گاڑی کے پاس لاتا آرام سے بولا۔ آپ کو چوٹ؟ کنول کا دھیان اس کے ہاتھ پہ تھا جو اسے بچاتے اس نے خود کو زخمی کر لیا۔ مس کنول، ڈونٹ یو وری، آپ کو جتنا کہا گیا ہے آپ اتنا ہی کریں۔ بیٹھیں گاڑی میں، آفتاب نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ کنول لب کاٹتی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی اسٹارٹ ہوئی۔ آفتاب بھی دوسری گاڑی کی طرف بڑھا۔ کنول نے دیکھنا چاہا لیکن بلیک شیشوں سے کچھ دیکھ نہ پائی۔ پھر گود میں رکھا لیپ ٹاپ اور فائلز پہ نظر پڑی۔ ان کی حفاظت تو میں اپنی جان سے بھی زیادہ کروں گی، کنول نے سوچتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ اچھا، یہ بتاؤ، آپ دونوں کی غلط فہمی دور ہوئی نا؟ فضا نے اسے پھر سے چھیڑا۔ بس کریں یار فضا، آپ بھی نا کیا کیا اخذ کر کے بیٹھی ہیں۔ آپ یار، ایسا کچھ نہیں۔ اور آپ نے دیکھا شامی کو؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہوگا۔ انا کو ایک دم سے شامی کا خیال آیا۔ سچی؟ واقعی اس کا دماغ ہم سے زیادہ چلتا ہے۔ خیر، اس کا بھی امی جان اور دیجے نے بندوبست کر دیا ہے، فضا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ انا نے حیرت سے کہا۔ میری رخصتی میں گھر والے شامی اور آبی کا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، دھیمے لہجے میں کہا۔ واٹ؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ انا کی حیرت سے آنکھیں کھل گئیں۔ شامی ابھی 19 سال کا ہوا ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے یار؟ یا ہمارے گھر والے بھی نا؟ انا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اچھا ہے، بڑے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، فضا نے سنجیدگی سے کہا۔ شامی نہیں مانے گا، انا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ آبی تو ابھی چھوٹی ہے، اتنی سمجھدار نہیں، اور وہ آگے آبی سے اتنی چڑ کھاتا ہے۔ نکاح کیسے کر لے گا؟ انا کو حیرت ہوئی۔ جیسے میں نے کیا تھا، تم نے کیا تھا، وہ بھی کر لے گا، فضا ایک طرف بستر پہ پھیلتے ہوئے کہا۔ ایک طوفان لائے گا وہ، انا نے نفی میں سر ہلاتے کہا کہ اتنے میں باہر سے شور کی آوازیں ابھریں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ لگتا ہے طوفان آ گیا، فضا نے کہا تو وہ دونوں پلک جھپکتے اٹھیں اور باہر بھاگیں، جہاں شامی دیجے سے ہم کلام تھا۔ اچھا، تو آپ اب یہ چاہتی ہیں کہ میں بھی نکاح کر دوں؟ تو ٹھیک ہے، مری والا بنگلہ میرے نام کر دیں، میں کر لوں گا نکاح، شامی لب بھینچے بولا۔ کیا بولے جا رہے ہو شامی؟ ہوش میں ہو؟ فیاض صاحب غصے سے آگے بڑھے۔ ابھی ہی تو ہوش میں آیا ہوں بابا جان، ہاتھ پیر کٹوا کے اب ہوش آیا ہے۔
جہاں وہ اونچی آواز میں بولے جا رہا تھا تو وہیں سامنے دیجے کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی نام نہیں ہوگا کسی کے کچھ، کوئی شرط نہیں رکھو گے تم نکاح کے، فیاض صاحب نے بھی اونچی آواز میں للکارا۔ بھول ہے آپ کی بھی کہ پھر میں کوئی نکاح کروں گا؟ بیٹا آپ ہی کا ہوں، وہ بھی دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں بولا۔ شامی، وہ نانو ہیں تمہارے، ایسے مت دل دکھاؤ ان کا۔ جمیلہ خاتون بھی ماں کی طرفداری میں آگے بڑھیں۔ اچھا، اور جو انہوں نے کیا اب تک ہمارے ساتھ، اس کا کیا؟ آج تک کبھی ہم سے پیار نہیں جتایا، ہر وقت خان خان کہتے نہیں تھکتی، بس اسی کی پرواہ کی، سب کچھ اسی کے نام کر دیا، کوئی کچھ بولا نہیں نا، اور آج ایک بنگلہ کہا کہ میرے نام کرے۔ آپ سب بول پڑے۔ شامی آج کسی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ انابیہ نے آنکھیں بند کرتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ان کا پوتا ہے، وہ جو مرضی اس کے نام کریں، تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ فیاض صاحب کو آج بیٹے پہ بے انتہا غصہ آیا۔ انہوں نے بیٹے کی تربیت ایسی تو نہ کی تھی، تو ہم بھیڑ بکریاں ہیں کیا؟ ہم کوئی غلام ہیں؟ جو یہ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ وہ بھی دو بدو بولا۔ شاہمیر، فیاض صاحب کا ہاتھ اٹھا جسے جمیلہ بیگم نے بیچ میں آتے روکا۔ شامی بھی ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا، پلٹ کے دیجے کو دیکھا جن کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو تھے۔ پہلے فضا کا نکاح کر دیا بچپن میں بنا اس کی رضامندی کے، اپنے ذکر پہ فضا کا دل دھڑکا۔ پھر انا کا نکاح کر دیا 9 سال کی عمر میں، اور 10 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی یاد نہیں کرتا اس نکاح کو، اور آج میرے 19 سال کا ہونے پہ ہی اب ان کو میرے نکاح کی فکر پڑ گئی ہے۔ یہ سارے حقوق ہم سے لے کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ کہنے کو ہم ان کے آگے کچھ بولے نا تو ٹھیک ہے، نہیں بولتا، لیکن میری زندگی کوئی کاغذ کی کشتی نہیں، جب چاہا پانی میں تیر دیا، جب چاہا جلا دیا۔ کہتے ہوئے وہ باہر جانے لگا۔ ایک بات میری بھی سن لو شاہمیر سلطان۔ فیاض صاحب کی آواز پہ وہ رکا لیکن پلٹا نہیں۔ جمیلہ خاتون نے روکنا چاہا لیکن وہ نہ رکے۔ اگر تم نے ابیر سے نکاح کے لیے انکار کیا تو اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ ان کی بات پہ سبھی نے دہل کے ان کی طرف دیکھا۔ شامی بھی مڑا اور ان کے پاس آیا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں اور میرا حق ہے اس گھر پہ، آپ پہ، امی جان پہ، مجھے آپ نہیں نکال سکتے۔ اور رہی بات نکاح کی، کہتے ہوئے وہ دیجے کے پاس آیا۔ میں نکاح بھی کروں گا اور مری کا بنگلہ بھی اپنے نام کروں گا۔ دیجے جو پاندان میں پان بنا کے رکھے ہوئے تھی مزے سے وہ اٹھایا۔ آخری بات پہ دیجے کو آنکھ ماری، پان منہ میں رکھا اور وہاں سے اٹھ کے باپ کے پاس سے ہوتا باہر کی جانب بڑھا۔ اندر فیاض صاحب اس کے اس طرح پرسکون انداز سے بولنے پر غصہ ہو رہے تھے، لیکن وہ کان لپیٹے باہر نکل چکا تھا۔ باہر نکلتے ہی سامنا ابیر سے ہوا، جو آج بھی 2 چٹیاں آگے کیے اس کے سامنے موجود تھی۔ شامی نے پان کا ذائقہ لیتے ایک اچٹی سی نظر اس پہ ڈالی، ایک نظر بس، اور آج پہلی بار اس کو دیکھنے کا شامی کا انداز بدلا تھا۔ نظر بدلی تھی لیکن دل میں بھی کومپل کھلنی باقی تھی۔ منہ میں رکھا پان دانتوں سے زور سے چبایا اور اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا، جبکہ 2 آنسو بہتے ابیر کے گالوں پہ آن ٹھہرے۔ رخ پھیر لیا۔ اس معصوم کا دل بری طرح زخمی ہوا تھا۔ یہ احساس ہی اسے تکلیف دے رہا تھا کہ کس طرح آج وہ اس کی ذات کی نفی کر کے گیا سب کے سامنے۔ آنکھیں بند کرتی وہ بھی انہی قدموں پہ واپس پلٹ گئے۔ محبت مار دیتی ہے، سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ میری آواز سے شاید آپ کو لگ ہی گیا ہوگا کہ میری طبیعت خراب ہے، بخار ہے اور گلا بھی خراب ہے، اس لیے اس پارٹ کو اپلوڈ کرنے میں زیادہ دیر لگ گئی۔ یہ پارٹ کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کرتا ہے۔ بہت جلد ایک نیا ناول شروع ہونے والا ہے۔ وہ نیا ناول ایک شرارتی سی اسٹوڈنٹ
اور ایک کھڑوس سے ٹیچر کا ہے اور بہت زبردست ہے. امید ہے کہ وہ بھی آپ کو اسی طرح پسند آئے گا.